کیونکہ اس حدیث کو اتنا زیادہ بیان کیا گیا کہ یہ تواتر تک کی حد تک پہنچ گیا۔ تواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں راویان کا سلسلہ نہ ٹوٹنے والا، اسی میں سے یہ من کنت مولا فہذا علی مولا بھی اسی میں آئی۔ اور علامہ امینی نے جو الغدیر لکھی اور قلم توڑ دیا انہوں نے غدیر کے اوپر، اس کو ٹریڈیا آف غدیر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے 110 ان صحاباؤں کا جو بہت زیادہ محترم مانی جاتی تھے ان کے حوالے سے یہ حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا درج کی۔ اور یہ حدیث جو تھی حسین منی وانا من الحسین، یہ اتنی زیادہ بیان کی گئی اور تمام فرقے کے جتنے بھی لوگ ہیں سب نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے گئے اور میں حسین سے ہوں۔ اب اگر آپ غور کریے تو حدیث دو جملوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین منی، اور دوسرا جملہ کہہ رہا ہے انا من الحسین۔ پہلے جملے میں نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے، ایک سلوات بھیجے بنا، پہلے جملے میں نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے، اور دوسرے جملے میں نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ ایک حصے میں حسین منی ہے، دوسرے حصے میں انا من الحسین ہے۔ واو لفظ میزان کی طریقے سے ہے، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ ایک پلے میں حسین منی ہے اور دوسرے پلے میں انا من الحسین ہے، اور دونوں برابر ہیں۔ واہ مثل میزان کے ہے، میزان کی طریقے سے واہ ہے، ایک پلے میں حسین منی ہے، دوسرے پلے میں انا من الحسین ہے۔ اب پہلا فقرہ نبی کا یہ کہ میرا حسین مجھ سے ہے، یہ ایک عام فہم جملہ ہے، اس سے کوئی ایک عام فہم جملہ ہے، کیونکہ نواسے کو اس وقت تک انسان نواسے کو نہیں مان سکتا اس کے وجود کو جب تک نانا نہ ہو۔ تو نبی کا یہ کہنا کہ میرا حسین مجھ سے، یہ ایک عام فہم جملہ ہے، لیکن آگے بڑھ کے یہ کہنا کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ پہلے جملے میں کہہ رہے ہیں میرا حسین مجھ سے ہے، دوسرے جملے میں کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ جملہ جو ہے یہ بلند ہے، یہ جملے کی معراج ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں۔ اچھا کسی عام آدمی نے کہا ہوتا آدمی نظر انداز کر دیتا، لیکن کہنے والا وہ ہے جس کے کہنے سے ہم نے بنا دیکھے ملائکہ کو مانا ہے، کہنے والا وہ ہے جس کے کہنے سے ہم نے بنا دیکھے حوروں کو مانا ہے، کہنے والا وہ ہے جس کے کہنے سے ہم نے بنا دیکھے پل صراط کو مانا ہے، کہنے والا وہ ہے جس کے کہنے سے ہم نے بنا دیکھے سلسبیل کو مانا ہے، کہنے والا وہ ہے سبحان اللہ ہم نے بنا دیکھے کوثر کو مانا ہے، کہنے والا وہ ہے جس کے کہنے سے ہم نے بنا دیکھے پل صراط کو مانا ہے، کہنے والا وہ ہے جس کے کہنے سے ہم نے بنا دیکھے جنت کو مانا ہے، کہنے والا وہ ہے جس کے کہنے سے ہم نے بنا دیکھے دوزخ کو مانا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ کہنے والا وہ ہے جس کو ہم نے بنا دیکھے جس کے کہنے سے خدا کو مانا، خدا کو جس سے کہنے سے ہم نے مانا۔ اب یہیں پر امت مسلمہ پہ ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے، رونے کا اور گریہ کرنے کا دل چاہتا ہے کہ مسلمان ہر اس چیز کو ماننے کو تیار ہے جس کو نبی صرف زبان سے بتا دے اور دکھائے نہیں، لیکن اس کو ماننے کو تیار نہیں جس کو بتا بھی رہے اور ساتھ ساتھ دکھا بھی رہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آپ اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو خیر، ایک اور سے بات بھیجیے گا کہ میرا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، لیکن اب یہاں پر جب آپ بات کیے گا کہ حسین منی، میرا حسین مجھ سے، تو ایک عام فہم جملہ ہے، لیکن انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ اب علماء نے جو لکھی ہے وہ دو وجوہات لکھی ہے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ میں حسین سے، بہت غور سے سنیے گا، نبی نے یہ کیوں کہا کہ میں حسین سے ہوں۔ علماء نے دو وجوہات لکھی۔ ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ چونکہ انسان کا نام باقی رہتا ہے اس کی اولاد کے ذریعے سے، اس لیے نبی نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام فرزند رسول کہلاتے ہیں اور نبی کا نام باقی رہا اولاد رسول کے ذریعے سے، امام حسین کے ذریعے سے، اس لیے کہا۔
दूसरी वजह उलमा ने ये लिखी कि इसलिए नबी ने कहा क्योंकि नबी जो थे वो जानते थे कि हमारा जो मिशन है यानी इस्लाम, इसको बका जो है वो हुसैन के जरिए से मिलेगी, इसके वजूद को हुसैन के जरिए से मिलेगा, इसको तरक्की हुसैन के जरिए से मिलेगी, ये हुसैन के जरिए से क़यामत तक बाकी रहेगा। तो नाम दो ही चीज़ों से बरकरार रहता है, या औलाद के जरिए से या मिशन के जरिए से। लेकिन मैं आपके सामने इस वक्त तीसरी वजह बयान करूँ। पहले हदीस सुनिए, हदीस है क्या? हुसैनो मिन्नी, मेरा हुसैन मुझसे। दूसरा जुमला क्या है? अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। देखिए यहाँ बात नाम की नहीं हो रही, यहाँ बात मिशन की नहीं हो रही है। नबी हदीस में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं न हूँ तो हुसैन न हो, यानी वजूद हुसैन मुझसे है। तो फिर जाहिर सी बात है दूसरे जुमले के भी तर्जुमा यही करना पड़ेगा कि अगर हुसैन न हो तो नबी न हो, क्योंकि बात है वजूद की। यहाँ बात नाम की नहीं हो रही है, यहाँ बात मिशन की नहीं हो रही है, बात हो रही वजूद की कि नबी कह रहे हैं अगर मैं ना हूँ तो हुसैन ना हो। तो फिर दूसरे जुमले के माने तर्जुमे के यही मानना पड़ेंगे कि अगर हुसैन ना हो ना तो नबी ना हो, क्योंकि बात है वजूद की। पढ़े लिखे हज़रात बैठे हुए, ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं, बात यहाँ वजूद की हो रही कि अगर हुसैन मैं ना हूँ तो हुसैन ना हो। तो फिर दूसरे जुमले के भी यही तर्जुमा करना पड़ेंगे कि अगर हुसैन ना हो तो नबी ना हो। या लफ्ज़ों को बदल के कहिए, एक लफ्ज़ कहूँ कि सन 61 हिजरी तक हुसैन मिन्नी है, सन 61 हिजरी के बाद अना मिनल हुसैन। या कहिए एक जुमला और कहूँ कि सन 61 हिजरी से पहले नबी से हुसैन है, सन 61 हिजरी के बाद हुसैन से नबी है। भाई मैं पढ़ ही सकता हूँ, समझना आपका काम है। जुमले आपके समातों के नज़र कर रहा हूँ कि हुसैन व मिन्नी, यहाँ बात हो रही वजूद की, यहाँ नाम की बात नहीं है, यहाँ मिशन की बात नहीं है, यहाँ नाम बात हो रही वजूद की कि अगर नबी ना हो तो हुसैन वजूद में ना आए। तो फिर मानना पड़ेगा कि दूसरे जुमले का भी तर्जुमा यही होगा कि अगर नबी हुसैन ना हो तो नबी वजूद में ना आए। अब आप कहेंगे कैसे? तो आइए चलते कुरान की तरफ। कुरान में एक वाक़या है, बराबर आप सुनते, अपनी दलील के लिए पेश करना कि जनाब इब्राहिम ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? ख्वाब ये देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। बाप ने बेटे से ख्वाब बयान किया। बेटे ने कहा कि आप अपने उस ख्वाब को सच कर दिखाइए, इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में पाएं। बाप ने बेटे से ख्वाब बयान किया। बाप और बेटे चले, एक रस्सी ली, एक छुरी ली और घर से ये कहते हुए चले कि एक दोस्त यहाँ दावत पे जा रहा है, क्योंकि खलीलुल्लाह चले। अब जब चले तो जैसे ही वो चले, इधर ये चले उधर इब्लीस चला, क्योंकि उसका काम है रोकना। अब चले, जब चले तो वो सबसे पहले किसके पास आया? सबसे पहले आया जनाब इब्राहिम के पास। एक सलमान भेजिए, सबसे पहले आया किसके पास? जनाब इब्राहिम के पास, और आके कहने लगा कि ख्वाब तो मैं भी देखता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि बेटे के गले पे छुरी रख दी। तो जनाब इब्राहिम ने कंकड़ियाँ उठाई और लाहौल पढ़ के मारी। अब ये लाहौल तो इनका ये परमाणु बम का काम करता है, समझिए। इधर मारी उधर फौरन ये भागे, लेकिन भागते भागते पूछा जरूर, ये बताइए पहचाना कैसे? वो जहाँ जो नबी को अपना जैसा कहे, मैं पढ़ सकता हूँ, समझना आपका काम है। जो नबी को अपना जैसा कहे वो इब्लीस होता है। अच्छा ये यहाँ डिफेक्ट खा गया, यहाँ से चला गया। अब पहुँचा कहाँ? अब पहुँचा जनाब इस्माइल के पास, और उसके बाद जनाब इस्माइल से कहने लगा कि ये बताओ, तुम्हारे बाप जो है वो ज़ईफ़ हो गए, इनका जहन जो है वो काम नहीं कर रहा, तुमको ले जाके कत्ल कर देंगे। तो जनाब इस्माइल ने भी कंकड़ियाँ उठाई और मारी। अब ये फिर भागे, लेकिन जाते जाते पलट के पूछा ज़रूर, ये बताओ पहचाना कैसे? तो कहा जो नबी के जहन पे शक करे, जो नबी के जहन पे शक करे वो इब्लीस होता है, चाहे अभी करे या कभी करे, चाहे अभी करे या
کبھی کرے. امت ہم سے عظمت نبی کی بات کرتی ہے, ہم سے مرتبہ نبی کی بات کرتی ہے, ہم سے رتبہ نبی کی بات کرتی ہے, اما ہم سے زیادہ تو کوئی ماننے والی قوم ہے ہی نہیں. ہم وہ احترام کرنے والی قوم ہے کہ اگر کسی گھوڑے نے امام حسین سے کربلا میں وفا کر دی, ہم آج تک اس کی شبیہ کو مانتے ہیں. ہم سے زیادہ تو کوئی ماننے والی قوم ہے ہی نہیں. نہیں صاحب آپ اصحاب کو نہیں مانتے, آپ ازواج کو نہیں مانتے, اما ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی ماننے والا نہیں. اور جو صحابہ کو نہ مانے اس پر خدا کی لعنت ہو. لیکن ایک شرط ہے, جو صحابہ کو نہ مانے اس پر خدا کی لعنت ہے, لیکن جو برے کو صحابہ کہے اس پہ بھی لعنت ہے. بھائی جب صحابی برا نہیں ہو سکتا تو برا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہانی صاحب آپ ازواج نہیں مانتے, آپ اصحاب نہیں مانتے. میں یقین کہہ رہا ہوں اور یقین کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی رگوں میں اگر ولایت نبی لہو بن کر دوڑ رہی ہے تو اس جملے پہ خاموش نہیں رہیے گا. عظمت نبی کی بات, مرتبہ نبی کی بات, رتبہ نبی کی بات ہوتی ہے تو ہم سے زیادہ کوئی ماننے والا نہیں ہے. ہم کو احترام کرنے والی قوم ہے کہ اگر کسی نے امام حسین سے وفا کی گھوڑے نے تو ہم آج تک اس کی شبیہ کو مانتے. کہانی صاحب آپ ازواج کو نہیں مانتے, آپ ازواج کو نہیں مانتے, آپ ازواج کو نہیں مانتے, اب ہم سے زیادہ کوئی ماننے والی قوم نہیں. اچھی عورت اگر فرعون کے محل میں ہو ہم اس کو بھی مانتے ہیں, اور بری عورت امام حسن کی زوجہ کیوں نہ ہو اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ رشتہ داری کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کردار کیا. کردار کیا ہے, کردار کیا ہے. جناب ام حبیبہ, یہ نام تو سنا ہوا ہے نا, جناب ام حبیبہ. ہم کیوں مانتے ہیں ان کو؟ صرف ایک واقعے کی وجہ سے مانتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوئی تو ام حبیبہ کا باپ گھر میں داخل ہوا اور چاہتا ہے کہ نبی کی مسند پہ بیٹھ جائے. جناب ام حبیبہ نے باپ کے گرنے کی فکر نہیں کی, مسند پکڑ کے کھینچ لی اور یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ رک جائیے بابا, یہ مسند پاک ہے, آپ نجس ہیں. نہیں, اس جملے پہ اگر نہیں بولے تو افسوس ہوگا. مسند پاک ہے, آپ نجس ہے. جناب ام حبیبہ نے بتا دیا کہ چاہے زوجہ نبی کا باپ کو نہ ہو لیکن مسند نبی پہ نہیں آ سکتا, مسند نبی پہ نہیں آ سکتا. اب یہ جو تھا جناب اسماعیل سے بھی آگے وہاں بھی کام نہیں چلا, واپس چلا گیا. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میچ سبھی کا شوق سے دیکھتے ہیں, کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو نہیں دیکھتے شوق سے. کبھی انڈیا کی ٹیم پاکستان چلی جائے یا پاکستان کی ٹیم انڈیا آ جائے تو جب یہ ٹیم آتی ہے تو ہر ٹیم کی کچھ پچیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ کبھی ہاری نہیں ہوتی. کچھ پچیں ایسی ہوتی ہیں, مثلا جیسے کانپور کے اسٹیڈیم کے اندر میچ ہے, وہاں معلوم کیا انڈیا ٹیم کبھی ہاری نہیں. تو ایسے ہی پاکستان کی ٹیم کہیں پہ نہیں آئی, تو ایسے ہی ابلیس کو بھی یقین تھا کہ 2 پچ پہ تو میں ہار گیا, تیسری پچ پہ تو کبھی ہارے. پورے یقین کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ اب پہنچا, اور پہنچنے کے بعد اس نے دخل الباب کیا, دروازہ ڈھونڈا, دخل الباب کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو دروازہ کھٹکھٹایا سلمان بھیجے ایک اور سلمان بھیجے, دروازہ کھٹکھٹایا. اب آپ کسی کے گھر پہ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں, ایک تصور پیش کر رہا ہوں کہ دروازہ جائیں, دروازہ کھٹکھٹائیں اور اندر سے پوچھا جائے کون. جب میں کسی کے گھر گیا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے پوچھنے والے نے پوچھا کون, تو اب اگر کہہ دے ابلیس, میں تو کوئی کھولتا ہوگا نہیں کھولے گا, ان کے لیے کون کھولے. بھائی مجھے بتائیے, آپ کے دروازے پہ رات میں کسی وقت کھٹکھٹائے, کوئی دستک دے اور آپ پوچھے کون, اور وہ باہر سے کہے ابلیس, تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی عقل مند دروازہ کھولے گا. اب کہے تو کیا کہے, اندر سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون, تو اس نے کہا ہمدرد. نہیں, آپ نے اس جملے کو محسوس نہیں کیا, ہوشیار رہیے گا, یہ جب بھی آتا ہے ہمدرد ہی بن کے آتا ہے بتانے کے لیے. تو دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کون, کہا ہمدرد. دروازہ کھلا, اندر گیا. اب یہ جو اندر گیا تو پورا مقطع چقطع شیروانی وانی پہن کے, چھڑی وڑی لے کے, ٹوپی ووپی لگا کے, تسبیح ہاتھ میں لے کر کے پہنچا. اب جو پہنچا تو جناب حاجرہ نے سوال کیا,
جناب حاجرہ نے سوال کیا، یہ گیا اور اس نے جا کے پوچھا جناب حاجرہ سے کہ یہ بتائیے آپ کا بیوی بچہ کہاں؟ ان کا بچے کو تو لے کے گئے ابراہیم دوست کیا دعوت پہ، کہا دعوت پہ کچھ نہیں لے کے گئے، کہا پھر، کہا لے گئے، لے جا کے ذبح کر دیں گے آپ کے بیٹے کو۔ اب جناب حاجرہ ماں تھی نا تو گھبرائی، اب جو گھبرائی تو کہا پھر کرنا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ کہا کرنا کیا، گھر سے باہر نکلیے، پہاڑی پہ چلیے، جا کے بچا لیے بچے کو۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا جناب حاجرہ نے بھی اٹھائی کنکڑیاں، اس کے بعد ماری لاہور پڑھ کے یہ بھاگے، لیکن پلٹ کے پوچھا ضرور پہچانا کیسے، پوچھا کہ پہچانا کیسے؟ کہا نبی کی زوجہ کو جو گھر سے باہر نکلنے کا حکم دے ابلیس ہوتا ہے۔ نہیں، امتحان اب آپ کا ہے، ابھی تک تو میں نے ایسے ہی پڑھا، امتحان اب لے رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ سماج کی کس معراج کے اوپر ہیں، سماج کی کس بلندی کے اوپر ہیں۔ قسم خدا کہ ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو جائے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کے اوپر، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، ان کی کتاب ہے مبلغ اعظم فتوحات شیعہ، اس میں ایک جملہ لکھا ہے قیامت کا، لیکن ہاں اس پہ ہاتھ اسی کا اٹھے گا جو سماج کی معراج کے اوپر ہوگا، سماج کی بلندی کے اوپر ہوگا۔ جناب ابراہیم یعنی جناب حاجرہ کے بعد جب پہنچا تو مولانا محمد اسماعیل نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہا یقیناً حاجرہ بھی بہک جاتی، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے جملہ آپ کی سماعتوں پہ نظر، کہا حاجرہ بھی بہک جاتی، اب دیکھنا سماج کی معراج پہ کون ہے، کہا حاجرہ بھی بہک جاتی اگر صرف نبی کی زوجہ ہوتی۔ بہک جاتی اگر صرف نبی کی زوجہ ہوتی، چونکہ ایک معصوم کی ماں بھی تھی اسی لیے ایک سوال بھیجے تو اب عزیزان محترم جناب ابراہیم لے کے پہنچے کہاں؟ قربانی گاہ میں، اور جب قربان گاہ میں پہنچے تو جناب اسماعیل کو لٹایا، لٹانے کے بعد گلے پہ چھری رکھی، اب چاہتے ہیں کہ چلا دو، تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں ہاتھ لرزنے لگے، پٹی باندھی، چھری چلا دی۔ جب چھری چل گئی اور پٹی کھول کے دیکھی تو دیکھا دمبا ذبح ہو گیا تھا، بیٹا نہ ہوا، ہاتھوں کو جوڑا، پالنے والے پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کیا میری قربانی قبول نہیں؟ کہا قربانی قبول کر لی، کہا پھر بیٹا کیسے بچا؟ کہا ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ذبح عظیم سے، ذبح عظیم سے بدل دیا۔ پوچھا ذبح عظیم کون؟ کہا ذبح عظیم ہے امام مظلوم کربلا، ذبح عظیم ہے، بہت قیمتی بات ہے آپ کے حوالے کرنے، ذبح عظیم ہے امام مظلوم کربلا، ذبح عظیم ہے۔ اچھا مسلمانوں نے وہاں بھی کام دکھایا، کیا کام دکھایا؟ کہا ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا ہے جو جنت سے آیا تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب ذبح عظیم کے اندر لکھا کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لکھنے والے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جب نبی کے بیٹے کی قربانی کی بات کرے تو ذبح کہے، اور جب دمبے کی بات کہے تو ذبح عظیم کہے۔ ذبح عظیم کہنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی قربانی اس سے بڑی ہے، کوئی قربانی اس سے بڑی ہے۔ اچھا اب میں ایک سوال کر دوں، آپ کے اس جگہ سے میں واقف نہیں پوری طرح، ہمارے کیا شہر لکھنؤ کے اندر پتلی پتلی گلیاں ہیں، ایک گلی تھی جو ہمارے کیا کہلاتی تمباکو والی گلی، جو کوٹالی والی گلی کے پاس ہے یتیم خانے سے تھوڑا سا پہلے پڑتی، اور ہمیں یاد ہے بچپنے میں ہم لوگ جب جاتے تھے تو جب تک گلی پوری کراس نہیں ہو جاتی تھی بھاگتے ہی رہتے تھے، کیونکہ دیواریں بڑی اونچی اونچی تھی اور بہت ڈر بہت لگتا تھا، سناٹا اس زمانے میں رہتا تھا، تو بہت زیادہ ہم لوگ ڈرتے تھے، بھاگتے ہوئے جاتے تو بھاگ کر کے روڈ مطلب کراس کر لیتے تھے تبھی سانس لیتے تھے، اس سے پہلے سانس ہی نہیں لیتے۔ تو اب ایسی کوئی گلی سے آپ جا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی چور یا ڈاکو یا بدماش آ جائے اور میں جا رہا ہوں، اس نے کہا کہ مولانا جو کچھ ہے دے دیے، میں نے گھڑی اتاری دے دی، پرس نکالا دے دیا، موبائل نکالا دے دیا، چشمہ وشمہ سب دے دیا، اور میں نے اپنی جان بچائی، کیونکہ جان کا بچانا لازم ہے۔
اور جو چیز افضل ہوتی ہے وہ بچائی جاتی ہے، جو چیز مفضول ہوتی ہے وہ ضائع کی جاتی ہے۔ میری بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ بات شروع ہوئی وجود سے، یہ ذہن میں رہے، وجود سے بات کر رہا ہوں میں کہ اگر حسین نہ ہو تو نبی نہ ہو، وہی بات کر رہا ہوں۔ اب جو چیز افضل ہوتی ہے وہ بچائی جاتی ہے، جو مفضول ہوتی ہے وہ ضائع کر دی جاتی ہے۔ جان ہے میری افضل، بھائی جان رہے گی پھر پیسہ کما لیں گے، پھر موبائل لے لیں گے، پھر پیسہ آ جائے گا۔ تو جو چیز افضل ہوتی ہے اسے بچایا جاتا ہے، جو مفضول ہوتی ہے اسے ضائع کیا جاتا ہے۔ جناب اسماعیل تو بچ گئے، امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو ماد اللہ توبہ توبہ خاکم بدہن کیا یہ مان لے کہ امام حسین علیہ السلام اسماعیل افضل ہیں؟ نہیں، حسین کل بھی افضل تھے، حسین آج بھی افضل ہیں، حسین قیامت تک افضل کہیں گے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا حسین آپ نے یہ قربانی دی کیوں؟ آپ ذبح عظیم کیوں بنے؟ کہا میرے مقصد کو دیکھو تمہیں قربانی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے حقیقتاً اسماعیل کو نہیں بچایا، نہیں آپ مسجد میں پہنچے نہیں، کہا میں نے حقیقتاً اسماعیل کو نہیں بچایا، میں نے اس نسل کو بچایا ہے جس نسل میں میرے نانا کو آنا ہے۔ اگر آج نسل منقطع ہو گئی تو میرے نانا وجود میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے نبی نے کہا حسین و منی آنا وانا من الحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6 کروڑ لوگ پوری دنیا سے پچھلے سال پہنچے تھے، 1 2 نہیں، 6 کروڑ لوگ پہنچے آقا حسین کی زیارت کرنے کے لیے، چہلم کرنے کے لیے، مشی کرنے کے لیے۔ 6 کروڑ لوگ دنیا سے پہنچے، 30 لاکھ لوگ حج کے لیے پہنچے، فیس بھی لی، پیسے بھی لیے، لیکن انتظام دیکھ نہیں پائے 30 لاکھ میں۔ لیکن آ کے دیکھو آقا حسین اور آقا عباس کا انتظام کہ 30 لاکھ جو تھے سنبھال نہ پائے، 6 کروڑ لوگ گئے ہیں، نہ کوئی بھوکا لوٹا ہے نہ کوئی پیاسا لوٹا ہے، نہ کوئی بھوکا لوٹا نہ کوئی پیاسا۔ 30 لاکھ پہنچے، انتظام سنبھال نہیں پائے 30 لاکھ۔ اور آپ کو معلوم ہے 30 لاکھ اور 6 کروڑ میں سب سے بڑا فرق کیا تھا؟ محسوس کیجئے گا اس جملے کو، آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ جملہ محسوس کر لیا آپ نے۔ 30 لاکھ جو پہنچے اور 6 کروڑ جو پہنچے، اس میں ایک امتیازی فرق یہ تھا، ایک سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ جو 30 لاکھ تھے وہ خرید کے کھا رہے تھے، جو 6 کروڑ تھے وہ فری میں کھا رہے تھے۔ 30 لاکھ لوگ پہنچے وہ خرید کے کھا رہے۔ اچھا وہاں جو سائنسداں ہیں، جو ریسرچ کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ آ ہی نہیں سکتے۔ جو انجینئر ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ کربلا کی سرزمین پہ آ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں اگر بہت کوشش کی جائے تو 60 لاکھ۔ اب مجھے اتنا بتائیے اس مجلس میں بیٹھ کے، اس فرش حسین پہ بیٹھ کر کے 40 کی اس مجلس میں میرے سوال کا جواب دیجئے کہ جب سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، تو یہ 5 کروڑ 6 جو ہے 40 لاکھ سمائے کیسے کربلا کی سرزمین پہ؟ نہیں بھائی میں نے کچھ پڑھا نہیں، آپ نے کچھ سنا نہیں۔ کہہ رہے ہیں 60 لاکھ سے زیادہ آ نہیں سکتے، اور وہاں پہنچے 6 کروڑ، یعنی 5 کروڑ 40 لاکھ زیادہ تھے تو سمائے کیسے؟ یقیناً کبھی نہیں سما سکتے۔ لیکن کربلا کی سرزمین پہ 5 کروڑ کیا 50 کروڑ آ جائے تب بھی سمائیں گے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اصل میں کربلا کے باہر دنیا لگتی ہے، کربلا جنت لگتی ہے۔ ایک سوال بھیجے جنت لگتی ہے۔ اب ایک جملہ اور محسوس کیجئے گا، دیکھیے کہہ رہے ہیں زمین پر 60 لاکھ سے زیادہ نہیں آ سکتے، آئے کتنے 6 کروڑ، تو یہ سمائے کیسے؟ دیکھیے بات ہے زمین کی، نہیں آپ نے جملہ محسوس نہیں کیا، بات ہے زمین کی، بات ہے تراب کی، اور بیٹے ہیں ابو تراب کے۔ 6 کروڑ کیا 60 کروڑ آ جائیں؟ گینیز بک سوچ رہی کہ جب ہم اس اجماع کو اپنی کتاب میں درج کریں گے تب پتا چلے گا لوگوں کو حسین کسی میڈیا کا محتاج نہیں، حسین گینیز بک کا محتاج نہیں، حسین انگریزوں کا محتاج نہیں، حسین جو ہے وہ قیامت تک کے ایسا سورج ہے جس کا کبھی غروب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں تم سوچ
دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ کربلا کے اندر، دنیا کی سب سے بڑی جماعت کربلا کے اندر، سب سے بڑی گیدرنگ کربلا میں، سب سے بڑی جماعت کربلا میں، سب سے بڑا دسترخوان کربلا میں، سب سے زیادہ ملکوں کے پرچم کربلا میں، ہر آدمی اپنے اپنے ملک کا پرچم لے کے گیا اور آقا حسین سے کہہ رہا تھا مولا ہم آپ کے غلام ہیں، مولا ہم آپ کے غلام ہیں، مولا ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو 6 کروڑ لوگ پہنچے، نہ کوئی بھوکا لوٹ کے آیا، نہ کوئی پیاسا لوٹ کے آیا۔ یزید نے دیکھے بس تھوڑی دیر کے بعد اور پڑھوں گا، ایک بہت سخت منزل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 6 کروڑ لوگ پہنچے، نہ کوئی بھوکا لوٹ کے آیا، نہ کوئی پیاسا لوٹ کے آیا، نہ بھوکا نہ پیاسا۔ اللہ نے محترم غور کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں 6 کروڑ چھوڑیے، 1 کروڑ آدمی سمجھ گئے۔ میں کہہ رہا ہوں 6 کروڑ چھوڑ دیے، 1 کروڑ سمجھ گئے۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیے کہ یہ 1 کروڑ لوگ اگر 2 روٹی کھائیں گے تو کتنی روٹیوں کی ضرورت ہے؟ آپ مجلس میں ہے نہیں، میں نے جملہ آپ کے حوالے کر دیا بھائی۔ 6 کروڑ لوگ اگر 1 کروڑ لوگ 2 روٹی کھائیں تو کتنی روٹیوں کی ضرورت ہے؟ 2 کروڑ۔ اب مجھے کارخانہ وہ بتا دیے جہاں پہ یہ روٹیاں بیلی گئیں، جگہ وہ بتا دیے جہاں اسٹور کی گئی، وہ بتا دیے جہاں سے آٹا آیا۔ گھر میں اگر ایک مہمان بڑھ جائے زوجہ کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ یہ 2 کروڑ روٹیاں پکائی کہاں گئی، بیلی کہاں گئی، رکھی کہاں گئی، کہاں گئی؟ آپ جانے، مولا جانے، قبولیت جانے، آواز جانے، جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ یہ 2 کروڑ روٹیاں پکی کہاں، رکھی کہاں گئی، اسٹور کہاں کی گئی، آٹا کس مل سے آیا؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل جو روٹیاں سیدہ نے وہاں بھیجی تھی آج چند خیمے امام حسین کے جلا دیے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں مصائب کے بعد، ہنیک خیمے چند جلا دیے۔ حسین نے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ چند خیمے جلا کے یہ سوچ رہا ہے کہ تو نے میرے خیام جلا دیے، میرے گھر جلا دیے۔ ہر شیعہ پہ واجب ہے جو شیعہ ہے اس جملے میں میرے ہاتھ اٹھائے، جملہ سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ کہا تو چند خیمے جلا کے سوچ رہا ہے تو نے حسین کے خیمے جلا دے۔ آج فاطمہ کا یہ لال تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ دنیا میں میرے اتنے گھر ہوں گے جتنے کسی کے گھر ہوں گے، جتنے کسی کے گھر نہیں ہوں گے۔ نہیں، جملہ اس کے بعد ہے، تو کیا سوچ رہا ہے کہ چند خیمے جلا کے تو نے میرے گھر کو جلا دیا؟ تو حسین کا وعدہ ہے تجھ سے، میرا ہر عزادار جب گھر بنوانے کی سوچے گا تو گھر بعد میں بنوائے گا۔ تو سب سے پہلے سوچتا عزا خانہ کہاں بنے گا، عزا خانہ کہاں بنے گا۔ بس یہاں سے ایک بات اور بات تمام، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ضروری ہے جو آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ عاشور کا موقع ہے، گرو نانک بیٹھے ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے اشک جاری۔ ایک مرید آیا، آ کے سوال کیا گرو نانک سے کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں آج عاشور کا دن ہے، آج عاشور کا دن ہے۔ جواب ہے دشمنوں کے لیے، عاشور کا دن ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ کہ عاشور سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ تو نبی کے نواسے، مسلمانوں کے نبی کے نواسے کی شہادت ہے، ہمارا کیا تعلق؟ تو گرو نانک نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو مجھے کتنا مانتا ہے؟ کہ آپ میرے پیر و مرشد ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سید ہیں، آپ میرے سردار ہیں۔ کہا بہت مانتا ہے؟ کہا بہت مانتا ہوں۔ کہا کتنا مانتا ہے؟ کہا اگر آپ یہ کہیں تو میں ابھی اپنی گردن اتار کے آپ کے پاؤں میں رکھوں۔ کہا اور کیا کر سکتا ہے؟
کہا کہیے تو اپنے بچوں کو قتل کر دوں. کہا اور کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہیے تو جا کے گھر میں آگ لگا دوں. کہا اور کیا کر سکتا ہے؟ کہا جائے کہیے تو زوجوں کو بیوہ کر دوں. کہا اچھا اتنا چاہتا ہے؟ کہا کہا اتنا مانتا ہے؟ کہا کہا جا پھر جا کے بہن سے شادی کر. جواب ہے قسم خدا کی لاکھوں سلام گرو نانک کے اوپر. کہا جا اپنے بہن سے شادی کر لے. اس نے کہا یہ نہیں کر سکتا. ابھی تو کہہ رہا تھا آگ لگا سکتا ہوں, خود کو قتل کر سکتا ہوں, بیٹوں کو مار سکتا ہوں, عورتوں کو بیوہ کر سکتا ہوں. اب ماننے کو تیار نہیں. روکا تجھے کس نے ہے؟ پوری مجلس ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, تجھے روکا کس نے ہے؟ کہا میرے ضمیر نے روکا ہے. کہا اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں. اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں. آقا حسین نے ایسی قربانی دی. آج 40 کا موقع ہے. لاکھوں سلام آقا حسین کو. دیکھیں فضائل ہو, بولیے نہ بولیے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مصائبوں میں کوئی کمی نہ کیا. کیا پتا کس رونے والے کے سامنے حسین کی دکھیاری ماں رومال پھیلائے کھڑی. جزاکم ربکم خیرن جزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. حالانکہ میں کوشش کر سکتا ہوں, پڑھنا آسان نہیں ہے. کسی عالم دین کے پاس کچھ لوگ گئے اور جا کے کہنے لگے عالم دین سے کہ آپ کبھی آقا حسین کی شہادت نہیں پڑھتے. تو عالم دین نے بڑا عجب جملہ کہا بھائی شہادت حسین پڑھنے کا حق یہ ہے کہ نہ پڑھنے والا زندہ رہے نہ سننے والا زندہ رہے. کسی میں تاب نہیں کہ آقا حسین کی مصیبتوں کو سن سکے. آقا حسین کو قتیل الابرا بھی کہا جاتا ہے. میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا آقا حسین جب چلے ہیں مقتل کی طرف, آقا حسین تو شہزادی سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹ گئی اور گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. آقا حسین نے کہا نانا کی سواری میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, لیکن دیکھ یہ آخری رحمت ہے, اس کے بعد حسین تجھے رحمت نہ دے گا. لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ آقا کے چہرے کو دیکھا, پھر پاؤں کی طرف اشارہ کیا, دیکھا حسین نے کہ کمسن سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے. حسین نیچے اترے, بچی کو لیا, پیار کرنا شروع کیا. بچی نے کہا بابا آپ نہ جائیے, کیونکہ صبح سے جو مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں ہے. کہا نہیں بچی مجھے جانے دو, اگر تم مجھے جانے دو گی تو شاید میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کر سکوں. بس یہ سننا تھا. شہزادی سکینہ گود سے اتری, دور جا کے کھڑی ہو گئی اور کہا بابا یہ نہ کہیے گا کہ میں پانی لینے جا رہا ہوں, کیونکہ یہی تو میرا چچا بھی کہہ کے گیا, لیکن واپس نہ لوٹا. امام مظلوم کربلا خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ایک مرتبہ آقا حسین نے پیار کرنا شروع کیا. کہا بچی مجھے جانے دے. کہا بابا جا تو رہو لیکن اتنا بتا دو یتیم کسے کہتے ہیں. امیر حدیث فرماتے ہیں بیٹی یہ نہ پوچھ مصیبت عظیم ہے, ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچی یتیم ہے. لیکن ہاں بہت زیادہ اصرار کرتے رہے حسین. ایک مرتبہ کہا بچی مجھے جانے دو. کہا اچھا بابا جا رہے ہو تو اتنا بتا دو کہ میں سوؤں گی کہاں, کس کے سینے کے اوپر سوؤں گی. کہا بیٹی آج سے تم ماں کے سینے پہ سونا. معصومہ اتنی معصوم تھی کہ فرماتی وہاں تو اصغر سوئے ہوں گے تو میں ماں کے قریب کیسے سوؤں گی سینے پہ. کہا نہیں بیٹی دستور بدلا, اب تم ماں کے سینے پہ سو گی, اصغر ہمارے پاس سوئیں گے. لیکن حسین جب جانے لگے تو سکینہ کہتی اچھا بابا جاتے جاتے اتنا تو کر دو کہ کم سے کم ایک مرتبہ سینے پہ سلا دو. ارے پھر یہ سینہ نصیب نہ ہوگا. حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹے, سکینہ کو ایک مرتبہ اپنے سینے پہ لٹایا. ارے چند لمحے ہوئے تھے سکینہ اٹھی, بابا خدا حافظ و ناصر. کہا بچی ابھی تو رونے کی ضد کر رہی تھی, اب یہ جانے کو کیوں کہہ رہی ہو. کہا بابا میں ابھی سوئی تھی, میں نے دیکھا خواب میں دادی فاطمہ آئی ہے اور کہہ رہی جلدی بھیجو میں حسین کا مقتل میں انتظار کروں. جزاکم ربکم خیرن جزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں عزیزان امام مظلوم کربلا آقا حسین ذوالجناح کے اوپر سوار ہوئے, اور سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ ذوالجناح کو ایڑ لگائی. ذوالجناح پڑھا, پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آئے. اب مجھ میں تاب میں نہیں کہ میں پڑھ سکوں, آپ میں تاب نہیں کہ
آتی ہے مقتل کی کتابیں یہ کہتی ہے کہ حسین نے ایک عظیم جنگ کری اور جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز غیب آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا، میان میں تلوار رکھی، چاروں طرف سے فوجی پھیلی ہوئی فوجیں سمٹی، ارے کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، ارے ظلم کی انتہا تو یہ تھی جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے جس میں امام کو اذیت پہنچا رہے تھے۔ ارے قیامت ہے قیامت، کچھ ایسے ملعون بھی تھے جو گرم گرم رے آقا کے زخموں پہ ڈال رہے۔ جزاکم ربکم خیر جزا بھائی نے، ہاں ویسے ہی روئیے جیسے رونے کا حق ہے، جیسے چوتھے امام نے کہا ویسے روئیے، کہا کہ ایسے رو جیسے کسی ضعیف ماں کا کوئی جوان فرزند بھری جوانی میں۔ ہاں دادا آپ ساتھ لے لیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑی دیر جزاکم خیر کا جزا کہا جاتا ہے، اس کے معنی جانتے کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے سانس لینے کی مہلت مل جائے۔ آپ اگر روتے روتے بے ہوش ہو جائیں گے تو آپ کے لیے پانی آ جائے گا، اگر آپ روئیں گے تو آپ کو کوئی تازیانے نہیں لگائے گا، آپ روئیں گے تو کوئی تماچے نہیں لگائے گا، آپ روئیں گے تو جو جنازہ کی انیا نہیں چبھائے گا۔ ارے کربلا والوں کو انیا چبھوئی جاتی تھی، سکینہ کو تماچے لگائے جاتے تھے، تازیانے سید سجاد کو لگائے جاتے تھے۔ آزاداران امام بدو میں کربلا کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کے بابا کے کتنے زخم تھے؟ کہا بھائی زخم نہیں، بس اتنا سمجھ لے جتنی انگلی میں انگوٹھی ہوتی ہے اور انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے، میرے بابا کے اتنے بھی جسم پہ جگہ موجود نہیں تھی، زخموں کے اندر زخم تھے۔ آزاداران امام بدو میں کربلا، اگر کبھی زنجیر کا آپ نے ماتم کیا ہوگا تو آپ کو علم ہوگا کہ زنجیر کا ماتم جب کوئی کر لیتا ہے اور اس کے بعد جب دھوپ اس کی پیٹھ پہ چڑھتی ہے تو پھر زخم چٹکنے لگتے ہیں۔ اب آقا حسین اور وہ چمچماتا ہوا سورج، وہ تیزی سورج کی، آزاداران امام بدو میں کربلا، شمر کہتا ہے میں نے 12 ضربوں میں حسین کا سر تن سے جدا کیا، سیان گیا چلی۔ ایک منادی نے آواز دی، ہاں 40 ہے نا، آج وہ دن ہے کہ جب پہلی مرتبہ بہن پہنچی ہے بھائی کے قبر کے اوپر، جابر بن عبداللہ انصاری قبر کے اوپر موجود ہے، آقا حسین کی قبر کی مجاوری کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی قبر حسین سے، جابر جلدی اٹھو اور ہو سکے جتنا دور چلے جاؤ۔ کہا مولا کیوں غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں، ارے میری بہن آ رہی ہے۔ جابر اٹھے جلدی سے چلے گئے۔ اب شہزادی زینب آئی تو کیسے آئی ہے؟ تو یوں سمجھ لیے کہ جیسے کوئی گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، یا یوں کہوں کہ جیسے حسین اکبر کے سرانے پہنچے ویسے زینب قبر حسین پہ پہنچی۔ ہاں داداران امام بدو میں کربلا، مجلس تمام ہو رہی ہے، آخری فقرات ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ہاں داداران امام بدو میں کربلا، سب سے زیادہ جا کے بیبیاں روئی کہاں ہے؟ قبر مولا عباس کے اوپر روئی ہے، کیونکہ آقا حسین سید و سردار تھے، بڑے تھے، جتنی بھی بیبیاں تھیں وہ جا کے قبر عباس پہ کہہ رہی تھی عباس تمہارے بار ہمارے سروں سے کیونکہ نیزہ کی انیا چبوئی گئی۔ لیکن ہاں رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے، ارے سب تو قبر عباس پہ پہنچے لیکن جو قبر عباس پہ وہ نہ پہنچی جو عباس کی لاڈلی تھی۔ بس آخری فکر مجلس تمام، جب شہزادی زینب مدینے پہنچی ہے نا، تو مدینے جب پہنچی شہزادی زینب اور قبر جناب رسول خدا پہ پہنچی تو جانے کے بعد وہاں بھی ایسے ہی گئی جیسے قبر حسین پہ آئی تھی، ارے گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے آہستہ آہستہ قبر رسول پہ پہنچی۔ نانا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، نانا ہمارے ساتھ جو ہے سروں کی چادریں چھینی گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب فرماتی ہے نانا اگر نامحرم نہ ہوتے تو رسن کے نشان تم کو دکھاتی۔ کہا نانا جب کوئی باہر پردیس سے آتا ہے تو سوغات لے کے آتا ہے، لو زینب کی سوغات تحفہ لے کے آئی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کا وہ خوب بڑا کرتا ارے قبر نبی پہ لٹایا، جیسے ہی ڈالا قبر نبی ہلنے لگی، بیٹی جلدی ہٹاؤ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔
جزاک اللہ